اور ایک اور بات کہ آج میں ویلکم کرتا ہوں نیلم احمد بشیر کو. ویلکم ٹو ہیومرس پوئٹری کلب. یہ پہلی دفعہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں اس لٹریری فیسٹیول کا اعزاز ہے کہ اتنا بڑا نام نیلم احمد بشیر جو کہ دنیا جہان میں دنیا بھر میں اپنے خاندان کی وجہ سے اپنے افسانوں کی وجہ سے اور اپنے گناگو جو ہے ادبی صلاحیتوں کی وجہ سے معروف ہے. آج یہاں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. پہلی دفعہ یہ کلام پیش کریں گے اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں, مزاحیہ شعراء کو تمام کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آج مزاحیہ شاعری پر جناب پروفیسر فتح محمد ملک صاحب مہر تصدیق ثبت کریں اپنے شرارتی. تو میں جناب افتخار عارف صاحب کی اجازت سے کہ ہمارے بڑے ہیں, بظاہر سطحی باتیں یعنی بالائی کی باتیں ہیں, بظاہر سطحی باتیں یعنی بالائی کی باتیں ہیں, حقیقت میں مگر تہدار گہرائی کی باتیں ہیں. اگر ایک کہکہے سے ایک پاؤ خون بڑھتا ہے, اگر ایک کہکہے سے ایک پاؤ خون بڑھتا ہے تو سیدھی سیدھی اعصابی توانائی کی باتیں ہیں. تو سیدھی سیدھی اعصابی توانائی کی باتیں ہیں. عطا کرتی ہیں یہ شادابیاں افسردہ چہروں کو, شفا کی تندرستی کی مسیحائی کی باتیں ہیں. بہت شکریہ. اور اب میں اس کا ماڈریٹر یا کمپیئر کہہ لیں جو بھی ہونے کے ناطے سب سے پہلے اپنا ہی کلام پیش کیا. اتنا حق تو پہنچتا ہے. اچھا, میں سب سے پہلے آپ کو ایک پنجابی کا شعر سناؤں گا. ایک شعر پنجابی جو میں نے اپنی نوجوانی کے زمانے میں لکھا تھا. 2-3 مہینے ہو گئے ہیں اس بات. انہیں ویکھیا اے بس, انہیں ویکھیا اے بس منہوں کیا کچھ نہیں. انہیں ویکھیا اے بس منہوں کیا کچھ نہیں, ادا گیا کچھ نہیں, ساڈا رہیا. اودا گیا کچھ نہیں. اور ایک اب میں واقعی سنانے لگا ہوں, واقعی نوجوانی کے زمانے میں لکھا تھا. نظر سے اس نے مجھے جو کرنٹ مارا ہے. نوجوانی میں نظر سے کرنٹ لگتے ہیں. نظر سے اس نے مجھے جو کرنٹ مارا ہے, بہت بلند بہت انٹ شنٹ مارا. نظر سے اس نے مجھے جو کرنٹ مارا ہے, بہت بلند بہت انٹ شنٹ مارا ہے. سمجھیے ایسے کہ بس جیسے دل کے رکشے کو ٹرک نے پورے کا پورا فرنٹ مارا. اور ایک بالکل اب تیسرا قطعہ وہ بھی اسی نوعیت کا ہے, لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نوجوانی کے زمانے کا نہیں لکھا ہوا. کہ کل ایک چاند سی لڑکی دیکھ کے, وکیل انصاری صاحب, کل ایک چاند سی لڑکی دیکھ کے ہو گیا دل بے قابو. کل ایک چاند سی لڑکی دیکھ کے ہو گیا دل بے قابو. کہہ دیا میں نے سامنے جا کر پیار سے اس کو چندا. کل ایک چاند سی لڑکی دیکھ کے ہو گیا دل بے قابو. کہہ دیا میں نے سامنے جا کر پیار سے اس کو چندا. فوراً 10 کا نوٹ تھما کر شوخی سے وہ بولی, یہ بتلا دو کس مسجد کا مانگ رہے ہو چندا. اور بڑی مزے کی بات ہے کہ ہم ایک پرانے پاکستان میں رہ رہے تھے, پھر کچھ عرصہ ہم ایک نئے پاکستان میں رہنے لگے, اب پھر پرانے پاکستان میں. تو وہ یہ جو قطعہ ہے یہ پرانے پاکستان کا لکھا ہوا کے دور کا لکھا ہوا ہے. تو چنانچہ عرض کیا ہے کہ
ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا ہے، ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا ہے، ادھر ڈاکے پہ ڈاکا چل رہا ہے، ادھر منصوبہ بندی کے ہیں چرچے، ادھر ڈاکے پہ ڈاکا چل رہا ہے۔ Here heaps of post after post, there reeks of plunder after plunder. Here claims of family planning and there cries of baby's thunder. میں نے انگریزی میں بھی سنا دیا ہے، حالانکہ ہماری انگریزی تو ایسی ہی ہے جیسے میں نے ایک بچے سے پوچھا تھا کہ اگر کسی کو کہنا ہو کہ ادھر آؤ تو کیا کہیں گے، اس نے کہا میں کہوں گا کامیاب۔ میں نے کہا اگر کہنا ہو ادھر جاؤ تو کیا کہیں گے، کہنے لگا میں ادھر سے جا کے کہہ دوں گا کامیاب۔ تو اسی بچے سے میں نے پوچھا کہ بیٹے آپ کہاں پیدا ہوئے؟ تو دوسرا لڑکا ساتھ کھڑا تھا، وہ کہنے لگا کہ انکل یہ وہاں پیدا ہوئے جہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتے۔ بچے ہمارے عہد کے چالاک۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ میں نے نیو ایئر کیک، میں نے ایک کیک جو بھجوایا تھا نورین کے گھر، میں نے ایک کیک جو بھجوایا تھا نورین کے گھر، لے گئی گفٹ میں آگے سے وہ پروین کے گھر۔ میں نے ایک کیک جو بھجوایا تھا نورین کے گھر، لے گئی گفٹ میں آگے سے وہ پروین کے گھر، اور گھوم کر ایسے ہی یہ اور بھی 2-3 کے گھر آ گیا شام تلک پھر اسی مسکین کے گھر۔ یہ جس موضوع پر قطع سنانے لگا ہوں، باڈی پارٹ پہ طنز نہیں میں کرتا، لیکن یہ بالکل نیا مضمون ہے۔ آپ دیکھیے گا عظمت بیان کی ہے کہ گنجا ہوں تو بھائی یہ کوئی عیب نہیں ہے، گنجا ہوں تو بھائی یہ کوئی عیب نہیں ہے، جتنا کوئی گنجا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے۔ گنجا ہوں تو بھائی یہ کوئی عیب نہیں ہے، جتنا کوئی گنجا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے۔ لینن ہو کے چرچل ہو کے ماؤ ہو کے متراں، تاریخ کے ہر موڑ پہ ایک گنجا کھڑا ہے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ دل کھول کر بھی داد دے رہے ہیں اور منہ کھول کر بھی داد دے رہے ہیں، تو ہمارے لیے بڑی، میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جو سنجیدہ شاعری ہے یہ محبوبہ کے ارد گرد گھومتی ہے، اور جو مزاحیہ شاعری ہے یہ منقوحہ کے ارد گرد۔ اور ویسے بھی میرا قول ہے کہ میاں بیوی دنیا کا واحد غیر خونی رشتہ ہے جس سے تمام خونی رشتے جنم لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ناپائیدار رشتہ ہے جس سے تمام پائیدار رشتے جنم لیتے ہیں۔ تو ایک شعر میں سناؤں گا پھر آگے نکل جائیں گے، تو کیونکہ یہ مختلف ایک موضوع چل رہا ہے۔ تو میرا گھر میری جنت، جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم، جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم، کہ میں تیرے زیرے اثر آ گیا۔ دیکھیے کیسی بات ہے کہ ہر کوئی اپنے محبوب کی تعریف تو کرتا ہے، بیوی کی تعریف نہیں کرتا۔ جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے بیگم، کہ میں تیرے زیرے اثر آ گیا ہوں۔ کہا باس نے جب جہنم میں جاؤ تو دفتر سے سیدھا ہی گھر آ گیا۔ اب اپنے گھر سے دوسروں کے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ غالب کی زمین میں 3 شعر، اور اس کا عنوان ہے ایک شریف آدمی کا اعتراف۔ اور شریف آدمی کے بارے میں مشتاق یوسی صاحب لکھتے ہیں کہ فی زمانہ شریف آدمی وہ ہوتا ہے
جو عورتوں کی محفل میں نگاہیں نیچی رکھے لیکن نیت بری رکھے. میرا نہیں، یہ ان کا قول ہے. اور یہ جو ہے یہ اسی شریف آدمی کا اعتراف ہے کہ کبھی چشم و ابرو بہم دیکھتے ہیں، کبھی چشم و ابرو بہم دیکھتے ہیں، کبھی اس کی زلفوں کے خم دیکھتے ہیں. کبھی چشم و ابرو بہم دیکھتے ہیں، کبھی اس کی زلفوں کے خم دیکھتے ہیں. قیامت کے فتنے سے ایک قد آدم، پڑوسن کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں. قیامت کے فتنے سے ایک قد آدم، پڑوسن کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں. کہاں دیکھتا ہوگا خود اس کا شوہر اسے جس توجہ سے ہم اسے جس توجہ سے ہم دیکھتے ہیں. تو تھوڑا سا میں اور عرض کروں گا پھر چونکہ آگے بھی چلنا ہے. اور تو ایک تضمین چھوٹی سی سناتا ہوں آپ کو. حبیبی کے مشہور گیت ہے، حبیبی حیا حیا، حبیبی حیا حیا، حبیبی حیا حیا، حبیبی حیا حیا. اب تک نہیں لگایا فائل کو تو نے پہیا، اب تک نہیں لگایا فائل کو تو نے پہیا، اور مفت میں نہ ہوگا یہ کام میرے بھیا. ہے اب بھی وقت کر لے چپ چاپ مکمکیا، پھر بعد میں نہ کہنا جب ڈوب جائے نیا، حبیبی حیا حیا. اور دوسرا بند ہے اس کا کہ بیٹھی رہے گی کب تک تیرے لیے سریا. مسعود ہاشمی صاحب کہاں ہے؟ بیٹھی رہے گی کب تک تیرے لیے سریا، ملتان جانے والوں کا آ چکا ہے لیا، اب بھی جو تو نے اپنا بدلا نہیں رویہ، تے پھیلے پکی گالی کے ہن او ہتھوں گئیا. حبیبی حیا حیا. ایک نظم چھوٹی سی جس کی فرمائش مجھ تک پہنچی ہے، اور یہ فرمائش بھیجی بھی میں نے ہی کی، پہنچ گئی ہے. تو بالعموم شاعر ایسے ہی کرتے ہیں، صرف اعتراف نہیں کرتے جو میں نے کر لیا. تو اس کا عنوان ہے مریض اور مسیحا. غالب نے کہا تھا چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ پر کو میں. تو ہماری صورتحال بھی کچھ ایسی ہے، آپ سمجھ جائیں گے کہ مریض کون لوگ ہیں اور مسیحا کون لوگ ہیں. تو اس کی ہے کہ بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواس. حیران ہوا یہ سن کے میں نرسوں کی ٹیم سے، وہ خود دوائی لینے گئے ہیں حکیم سے. اور آگے سے جب حکیم کو ڈھونڈا ہوا عیاں، آئے تھے اس جگہ جو ابھی ڈاکٹر فلاں، ان کو پے مشاورت یہ حاذق زمان، لے کر گئے ہوئے ہیں کسی ہومیو کے. ناچار ہومیو کی طرف اٹھ گئے قدم، پہنچا وہاں جو پاٹ کر گلیوں کے پیچ و خم، بولا یہ بال کا کہ مجھے آپ کی قسم، تینوں گئے ہیں پیر کے در پر کرانے دم. تینوں گئے ہیں پیر کے در پر کرانے دم. اور پھر آپ چوتھا بند دیکھیے کہ ہنستے ہوئے جو پہنچا میں پھر پیر جی کے گھر، تینوں کھڑے ہوئے تھے گلی میں پکڑ کے سر، سن کر مرید خاص بڑے ڈاکٹر کا نام، بولا پکڑ کے گھٹنوں کو از راہ احترام، تھا پیر جی کو رات سے سر درد ماں زکام، سو چھوڑ کر ادھورا یہاں اپنا فیض عام، وہ آپ کے مدد پہ گئے ہیں ابھی ابھی. بس ایک آخری نظم جی باقی فرمائش آئی ہے پنجابی دی پیش کرنا ہے. عنوان ہے ڈائٹنگ. ڈائٹنگ گھر گھر کا مسئلہ ہے، میرا بھی بہت مسئلہ ہے، کوشش کری تھی ٹھیک نہیں کرتا. تو کچھ شعر 4-5. پورا ہفتہ
ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਧਿਆ ਢਿੱਡ ਘਟਾਈਦਾ। ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਧਿਆ ਢਿੱਡ ਘਟਾਈਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਦੀ ਦਾਵਤ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆਈਦਾ। ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਧਿਆ ਢਿੱਡ ਘਟਾਈਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਦੀ ਦਾਵਤ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਢਿੱਡ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਦਾ। ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖ ਬਿਠਾਈਦਾ। ਤੁਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈਦਾ। ਰੁਕਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਬਣਾਈਦਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਢਿੱਡਲ ਤੱਕ ਖਵਾਈਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਢਿੱਡ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਢਿੱਡ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਢਿੱਡਲ ਤੱਕ ਖਵਾਈਦਾ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਮਿਲਾਈਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ, ਸੌਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਢਿੱਡ ਵਿਛਾਈਦਾ। ਸੌਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਢਿੱਡ ਵਿਛਾਈਦਾ। ਓਏ ਨਹਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਨਿਚੋੜੀਦਾ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਈਦਾ। ਤੇ 15 ਮਰਲੇ ਦੇ ਸਕੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦ ਘਬਰਾਈਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੈਦਲ ਸੈਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।